السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں عشرت ثاقب اور میں ہوں عامر ہاشمی۔ سب سے پہلے ایک نظر آج کی خاص خبروں پر۔ وزیر اعظم نے اسلام آباد میں قومی SME پالیسی کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے برآمدات کے ذریعے تیز تر ترقی کے لیے چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار کی معاونت کرنے کے حکومتی عزم کا اعادہ کیا ہے۔ عمران خان نے اسلام آباد میں اعلیٰ سطح کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت یوریا کی ترسیل میں ناجائز منافع خوری کے خاتمے کے لیے انسداد اسمگلنگ اور انسداد ذخیرہ اندوزی کے سخت اقدامات کر رہی ہے۔ صدر نے کہا ہے کہ دنیا پاکستان کو ایک پرامن اور ذمہ دار ایٹمی ریاست تسلیم کرتی ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے ملک میں کرونا وائرس کے مثبت کیسز کی تعداد میں اضافے کے پیش نظر نئی ہدایات جاری کی ہیں۔ اطلاعات کے وزیر مملکت نے الیکشن کمیشن سے پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے اکاؤنٹس کی جانچ پڑتال کرنے کے لیے کمیٹی کی دوبارہ تشکیل 9 کا مطالبہ کیا ہے۔ بری فوج کے سربراہ نے کہا ہے کہ پاکستان خطے میں امن کے لیے اپنے اتحادیوں کے ساتھ تعاون کے لیے پرعزم ہے۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ مری سانحے کی انکوائری کمیٹی کی سفارشات کے مطابق 15 افسران کے خلاف کارروائی شروع کی گئی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے ایک بار پھر تنازع کشمیر کے پرامن حل کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ پیرس میں تنظیم رپورٹرز ود آؤٹ بارڈرز نے کشمیر پریس کلب فوری کھولنے کا مطالبہ کیا ہے۔ افغان عبوری حکومت نے عالمی حکومتوں کی جانب سے اسے باضابطہ تسلیم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ممتاز شاعر منو بھائی، سریلی گلوکارہ مہناز بیگم اور وسٹرکائل اداکار لالا سدھیر کی برسیاں آج منائی گئیں۔ اور اب خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے عامر ہاشمی۔ شکریہ عشرت ثاقب۔ وزیر اعظم عمران خان نے برآمدات کے ذریعے تیز تر ترقی کے لیے چھوٹے اور درمیانی درجے کے کاروباروں کی معاونت کے حکومتی عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اسلام آباد میں آج چھوٹے اور درمیانی درجے کے کاروباروں کی قومی پالیسی 2021 کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نوجوانوں کو چھوٹی کمپنیوں سمیت کاروبار قائم کرنے کی غرض سے سہولیات کی فراہمی کے لیے ہر ممکن اقدام کر رہی ہے۔ SME سیکٹر سب سے زیادہ روزگار دیتا ہے ایک ملک میں۔ SME سیکٹر کو اب ہم وہ انسینٹیوز دے رہے ہیں، ان کے لیے وہ آسانیاں پیدا کر رہے ہیں جو کہ بدقسمتی سے ابھی تک کسی نے ان کی پرواہ نہیں کی۔ سب سے بڑی رکاوٹ یہ ان کی دور کی ہے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دیا ان کو کریڈٹ پہنچانے کے لیے تاکہ وہ اپنی بزنس شروع کر سکے۔ انہوں نے کہا کہ چھوٹے اور درمیانی درجے کے کاروبار کے رجسٹریشن کے عمل میں سہولت کے لیے رکاوٹیں دور کی جا رہی ہیں۔ ہم نے اب یہ فیصلہ کیا جو بھی انٹرپرائز جس سے زراعت ہو یا انڈسٹری ہو جس سے بھی روزگار ملتا ہے، اگر اس کے اندر رکاوٹیں ڈالی جائیں گی تو ہم اس ڈپارٹمنٹ کے خلاف ایکشن لیں گے۔ جو بھی ایکسپورٹس کے اندر مسئلے ڈالے گا اس کے اگینسٹ ایکشن لیں گے۔ تو ہم نے اب ایکسپورٹس کے اوپر زور لگانا ہے، خاص پریفرنس دیں گے جو ایکسپورٹس کریں۔ ساری اورینٹیشن گورنمنٹ سب ایک طرف جائے گی کہ ملک کے اندر ویلتھ کریشن ہو، اس میں SMEs کا بہت بڑا رول ہے۔ عمران خان نے کہا کہ کورونا کے چیلنجوں کے باوجود ہماری حکومت کو ترسیلات زر، ٹیکس وصولی اور برآمدات سے ریکارڈ آمدن حاصل ہوئی ہے۔ اس سے قبل صنعت اور پیداوار کے وزیر خسرو بختیار نے کہا، نیا کاروبار شروع کرنے کے لیے سب سے بڑی کیپٹل کاسٹ زمین ہوتی ہے، تو 19,000 پلاٹس سرکاری پروجیکٹس کے جو ہیں انڈسٹریل اسٹیٹس کے وفاقی اور صوبائی وہ مختص کر دیے گئے اور وہ ان کو آسان قسطوں پر ملیں گے۔ انہوں نے کہا کہ چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری شعبے کی سہولت کے لیے سمیڈا میں اصلاحات لانے کی غرض سے 30 ارب روپے کی رقم مختص کی جائے گی۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ حکومت نے ضلعی انتظامیہ کے تعاون سے یوریا کی فراہمی کے لیے جامع منصوبہ بندی کی ہے جو کسانوں کو یوریا کھاد کی مناسب نرخوں پر فراہمی یقینی بنائے گی۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں کھادوں سے متعلق امور پر ایک اعلیٰ سطح کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت ملک بھر میں یوریا کی اسمگلنگ اور ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کو بے نقاب کرنے کے لیے سخت اقدامات کر رہی ہے۔
انہوں نے کہا کہ ہم نے 3 سالہ عہد میں یوریا کھاد کی ریکارڈ پیداوار حاصل کی ہے جو 61 لاکھ ٹن سے زیادہ ہے۔ 2018 سے قبل یہ پیداوار کبھی 51 لاکھ سے زیادہ نہیں ہوئی تھی۔ اجلاس کو ذخیرہ اندوزی اور اسمگلنگ روکنے کے لیے یوریا کی پیداوار، اس کی تقسیم، نگرانی کا نظام اور پاکستان اور عالمی مارکیٹ میں قیمتوں کے فرق پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ اجلاس کو انسداد اسمگلنگ کارروائیوں اور حکام کی جانب سے سرحدی چوکیوں پر بوریاں ضبط کرنے کے بارے میں بھی بریفنگ دی گئی۔ اجلاس کو ایک جامع منصوبہ بھی پیش کیا گیا جس پر عمل درآمد کے بعد یوریا کھاد کی بلا تعطل تقسیم کو ضلعی انتظامیہ کی نگرانی میں یقینی بنایا جائے گا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ حکومت بڑے شہروں کی ترقی پر خصوصی توجہ دے رہی ہے کیونکہ یہ قومی معیشت کی ترقی میں ریڑھ کی ہڈی ہیں۔ اسلام آباد میں آج بڑے شہروں کی منصوبہ بندی کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دیہی علاقوں سے شہری علاقوں کو نقل مکانی کے باعث شہریوں کو گھروں، روزگار کے مواقع اور شہری سہولتوں کی کمی جیسی کئی مشکلات کا سامنا ہے۔ وزیر اعظم نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ بڑے شہروں میں کئی ترقیاتی اسکیموں کی تکمیل میں حائل رکاوٹیں ترجیحی بنیادوں پر ختم کی جائیں۔ انہوں نے قریبی تعاون کے ساتھ کام کرنے اور کراچی، لاہور، ملتان، فیصل آباد، راولپنڈی اور گجرانوالہ جیسے بڑے شہروں کی بہتری اور ترقی کے لیے مشترکہ مہم کا آغاز کرنے کی بھی ہدایت کی۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ پاکستان نے افغانستان میں امن و استحکام کے لیے بڑا کردار ادا کیا ہے۔ ایک انٹرویو میں صدر نے کہا کہ دنیا نے پاکستان کو پرامن اور ذمہ دار ایٹمی ریاست کے طور پر تسلیم کیا جس کی طرز حکمرانی میں اخلاقیات اور اخلاقی اقدار کو نمایاں حیثیت حاصل ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے افغانستان کو الگ تھلگ ہونے سے بچایا اور اسلام آباد میں اسلامی تنظیم کے وزیر خارجہ کے غیر معمولی اجلاس میں پاکستان نے جنگ زدہ ملک کی اصل تصویر پیش کی۔ صدر مملکت نے کہا کہ پاکستان کے برعکس بھارت کا کردار اس کی مضحکہ خیزی کے باعث ختم ہو رہا ہے۔ آج دنیا وزیر اعظم عمران خان کے اقدامات کو تسلیم کر رہی ہے۔ صدر عارف علوی نے آئی ٹی کے شعبے میں مناسب تربیت اور طلبہ کی زیادہ تعداد میں اندراج کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نوجوانوں کو 50,000 اسکالرشپس فراہم کر رہی ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ آن لائن تعلیم دنیا کا مستقبل ہے اور جدید اقدامات کے ذریعے وہ نوجوانوں کی بڑی تعداد کے لیے سہولیات فراہم کر سکتی ہے۔ ڈاکٹر عارف علوی نے کہا کہ آئی ٹی کے شعبے میں بہت بڑے پیمانے پر تبدیلی آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سال 2025 تک ملک کی آئی ٹی برآمدات 8 سے 10 ارب ڈالر تک پہنچ جائیں گے۔ صدر نے کہا کہ پہلی مرتبہ اعلیٰ تعلیمی کمیشن نے ان کی ہدایت پر آن لائن تعلیم کے حوالے سے پالیسی تشکیل دی ہے۔ اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے صدر نے کہا کہ پاکستان میں اقلیتیں محفوظ ہیں اور انہیں مساوی حقوق حاصل ہیں۔ انتظامیہ، عدلیہ اور ریاست کے دیگر اداروں نے ماضی قریب میں اقلیتوں کے تحفظ کے لیے سخت اقدامات کیے ہیں۔ انہوں نے ضمن میں سیالکوٹ واقعے اور سیالکوٹ کی تاجر برادری کی طرف سے مقتول سری لنکن شہری کی بیوہ کو معاوضہ دینے کے فراخ دلانہ اقدام کا ذکر کیا۔ صدر نے کہا کہ اس کے برعکس بھارت میں مسلمانوں کے علاوہ مسیحیوں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ بین المذاہب شادیوں پر مکمل پابندی ہے۔ مساجد اور گرجا گھروں پر حملے کیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ مدر ٹریسا فاؤنڈیشن کو بھی بیرون ملک عطیات وصول کرنے سے روک دیا گیا ہے۔ حکومت کی کامیاب پالیسی کے خد و خال اجاگر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے گستاخانہ خاکوں اور اسلاموفوبیا کے مسئلے کو مؤثر انداز میں اجاگر کیا، جس کی جھلک روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے حالیہ بیان میں بھی نظر آئی۔ ڈاکٹر عارف علوی نے کہا کہ اسلام آباد میں اسلامی تعاون تنظیم کے وزیر خارجہ کانفرنس کی میزبانی گزشتہ سال ملک کی بڑی کامیابیوں میں سے ایک ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے ملک میں کرونا وائرس کے مثبت کیسز کی تعداد میں اضافے کے پیش نظر نئی ہدایات جاری کی ہیں۔ یہ فیصلے آج اسلام آباد میں وزیر منصوبہ بندی اسد عمر کی سربراہی میں NCOC کے اجلاس میں کیے گئے۔ نئی ہدایات کے مطابق آئندہ ماہ کی 15 تاریخ تک گھر کے اندر اور شادی ہال میں شادیوں میں لوگوں کی شرکت محدود کر دی گئی ہے۔ تعلیمی ادارے کورونا کے ضوابط پر سختی سے عمل درآمد کرتے ہوئے کھلے رہیں گے، جبکہ دفتر مکمل ویکسینیشن کروانے کی صورت میں 100% حاضری کے ساتھ کھلے رہیں گے۔ دوسری صورت میں گھر سے کام کرنے کی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ تاہم NCOC نے
ان ضلعوں میں جہاں کورونا کے مثبت کیسز کی شرح 10% سے زیادہ ہے 12 سال سے کم عمر طلبہ کی 50% حاضری کی ہدایت کی ہے۔ گھروں کے اندر اور باہر اجتماعات، سنیما گھر، تفریحی پارک اور کھیلوں کی سرگرمیاں مکمل ویکسینیشن کروانے والے افراد کے لیے جاری رہیں گی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے جنوبی پنجاب کے الگ صوبے کے قیام کے لیے آئینی ترمیم کی منظوری سے متعلق حکومت کے ساتھ اتفاق رائے پر پہنچنے کے لیے حزب اختلاف کی تمام جماعتوں کو دعوت دی ہے۔ آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ سیاسی وابستگی سے بالاتر ہو کر اس مسئلے پر قومی مفاد اتحاد کا متقاضی ہے، اور اگر جنوبی پنجاب کے عوام کی دیرینہ خواہش کو مقدم رکھا جاتا ہے تو حزب اختلاف کے تمام رہنماؤں کا خیر مقدم کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے منشور میں جنوبی پنجاب کے لیے الگ صوبے کے قیام کا وعدہ کیا گیا ہے، اور ایک جماعت کے طور پر ہم نے یہ وعدہ پورا کرنے کے لیے مسلسل کام کیا ہے۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر مملکت فاروق حبیب نے الیکشن کمیشن سے نئی اسکروٹنی کمیٹی قائم کرنے کی اپیل کی ہے تاکہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے اکاؤنٹس کی جانچ پڑتال کا عمل مکمل ہو سکے۔ اسکروٹنی کمیٹی بنائی جائے، اور میری الیکشن کمیشن سے یہ صدا ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو آپ خط لکھیں اور ان تمام سیاسی جماعتوں کے بینک اکاؤنٹس کو منگوا کر ان کی جانچ پڑتال بھی کریں، اس کے حقائق بھی سامنے آنے چاہیے تاکہ پاکستان کے اندر جو سیاسی جماعتوں کے بینک اکاؤنٹس ہیں ان بینک اکاؤنٹس میں شفافیت آ سکے۔ انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون فورن فنڈنگ کیس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی ہے کیونکہ وہ اپنے اکاؤنٹس کی جانچ پڑتال کی مخالفت کر رہی تھی۔ فاروق حبیب نے کہا کہ تحریک انصاف نے اپنے فنڈز کی تفصیلات جمع کروائی ہیں اور مزید جانچ پڑتال کے لیے بھی تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے اکاؤنٹس کا آڈٹ بھی جلد از جلد مکمل کیا جائے۔ انسانی حقوق کی وزیر شیعہ مزاری نے کہا ہے کہ حکومت صحافیوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات کر رہی ہے۔ آج سپہر اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے میڈیا پروفیشنلز ایکٹ 2021 ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ میڈیا ہاؤس کا پرابلم ہوتا ہے، انشورنس نہیں ہوتی، پیمنٹ نہیں ہوتی، ٹریننگ بالکل نہیں دیتے، ٹریننگ کے علاوہ اکوپمنٹ نہیں ملتا سیفٹی کا۔ اب ان پہ لاگو ہو گیا ہے کہ میڈیا ہاؤسز کو یہ کرنا پڑے گا، اور انشاءاللہ رولز اس ہفتے بن جائیں گے، پھر یہ پورا قانون آپریشنلائز ہو جائے گا۔ بری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ پاکستان خطے میں امن کے لیے اپنے اتحادیوں کے ساتھ تعاون کے لیے پرعزم ہے۔ وہ چین کے سفیر نونگ رونگ سے گفتگو کر رہے تھے جنہوں نے آج راولپنڈی میں ان سے ملاقات کی۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سلامتی اور دو طرفہ تعاون مزید بڑھانے کے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ چینی سفیر نے پاکستان میں سی پیک منصوبوں کے لیے محفوظ اور سازگار فضا کی فراہمی اور علاقائی استحکام کے لیے خصوصی اقدامات پر جنرل باجوہ کا شکریہ ادا کیا۔ مہمان سفیر نے سی پیک منصوبوں کی پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا اور باقی منصوبوں کی بروقت تکمیل کی ضرورت پر زور دیا۔ کورونا وائرس کی احتیاطی تدابیر پر عمل نہ کرنے اور ویکسین نہ لگوانے والے افراد کے خلاف ملک بھر میں کارروائی جاری ہے۔ پنجاب بھر میں کورونا SOPs پر عمل درآمد کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ اس حوالے سے مزید تفصیل ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے احسن امجد کی اس رپورٹ میں۔ محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر پنجاب نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے تازہ اعداد و شمار جاری کر دیے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران صوبہ پنجاب میں 1127 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ سیکریٹری عمران سکندر بلوچ نے کہا کہ 12 سال سے زائد عمر کے تمام شہری کورونا وائرس سے بچاؤ کی ویکسین لازمی اور فوری لگوائیں۔ انہوں نے کہا کہ عوام کسی بھی قسم کی رہنمائی یا شکایات کے اندراج کے لیے 1033 پر رابطہ کریں۔ کراچی میں کورونا وائرس کے مثبت کیسز کی شرح میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے بتائیں گے ہمارے کراچی کے نمائندے طارق محمود۔ سندھ کے تمام اضلاع میں کورونا کی قسم اومیکرون ویریئنٹ کے بڑھتے ہوئے کیسز کے پیش نظر SOPs پر عمل درآمد کا سلسلہ جاری ہے۔ حکومتی سطح پر ضلعی انتظامیہ کی طرف سے SOPs پر عمل درآمد کروانے کے لیے تمام تر ضروری اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ شادی ہال یا دوسری دیگر رش والی جگہیں جن میں شاپنگ مالز اور پبلک پارکس وغیرہ شامل ہیں، وہاں ضلعی انتظامیہ کی ٹیمیں جا کر SOPs پر عمل درآمد کا خود جائزہ لے رہی ہیں اور موقع پر ہی جرمانے بھی عائد کیے جا رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں کورونا SOPs پر عمل درآمد کے حوالے سے ریڈیو پاکستان پشاور کے نمائندے جوہر علی کی رپورٹ۔
خیبر پختونخوا میں کورونا ویکسین نہ لگوانے اور ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ضلع انتظامیہ پشاور کی ٹیموں نے آج کاروباری مراکز، عوامی مقامات، دفاتر اور شادی ہالوں کا اچانک دورہ کر کے لوگوں کے کورونا سرٹیفکیٹس چیک کیے۔ اپر دیر میں ضلع انتظامیہ کے حکام نے کورونا ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر 15,000 روپے کے جرمانے عائد کیے۔ اس موقع پر 6 افراد کے خلاف FIR بھی درج کی گئی۔ کورونا وبا کے تدارک کے لیے بلوچستان بھر میں بھرپور اقدامات جاری ہیں۔ رپورٹ کوئٹہ سے شہزاد غوری کی زبانی۔ حکومت بلوچستان کی جانب سے کورونا وبا کے تدارک کے حوالے سے اقدامات کا سلسلہ جاری ہے۔ آج بھی دفاتر، پبلک پارکس اور شاپنگ مالز میں ویکسینیشن کارڈ نہ رکھنے والے افراد کو داخل نہیں ہونے دیا گیا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں صوبے بھر میں 1050 کورونا ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 15 مریضوں میں کورونا وائرس کی تشخیص ہوئی۔ اس طرح کورونا وبا کے پھیلنے کی شرح 1.43% رہی۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے کہا ہے کہ سیٹلائٹ براڈ بینڈ فراہم کرنے والی کمپنی سٹار لنک نے پاکستان میں انٹرنیٹ کی خدمات فراہم کرنے کے لیے نہ تو لائسنس حاصل کیا ہے اور نہ ہی درخواست دی ہے۔ آج ایک بیان میں PTA نے عوام کو ہدایت کی ہے کہ وہ سٹار لنک اور اس کی منسلک ویب سائٹس پر کسی بھی پیشگی بکنگ آرڈر کو لینے سے گریز کریں۔ یہ ہدایات ان رپورٹس کے تناظر میں سامنے آئی ہیں کہ سٹار لنک نے اپنی ویب سائٹ کے ذریعے خواہش مند سبسکرائبرز سے کہا ہے کہ وہ ساز و سامان اور خدمات کے لیے $99 جمع کروائیں۔ PTA پہلے ہی سٹار لنک کے ساتھ یہ معاملہ اٹھا چکی ہے کہ وہ خواہش مند صارفین سے پیشگی آرڈرز کی بکنگ لینا روک دے، کیونکہ کمپنی نے پاکستان میں انٹرنیٹ سروسز کی فراہمی کے لیے کمپنی کو کوئی لائسنس نہیں دیا ہے۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار نے کہا ہے کہ مری سانحے کی انکوائری کمیٹی کی سفارشات کے مطابق 15 افسران کے خلاف کارروائی شروع کی گئی ہے۔ انہوں نے آج لاہور میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسسٹنٹ کمشنر مری، ASP مری کے علاوہ راولپنڈی کے ڈپٹی کمشنر، CPO اور CTO کو ان کے عہدوں سے ہٹا دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مری کا واقعہ ایک عظیم سانحہ ہے اور پنجاب حکومت نے سانحے کی تحقیقات کے حوالے سے کیا گیا اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے۔ آزاد جموں کشمیر کے وزیر اعظم سردار عبدالقیوم نیاسی نے بارش اور برف باری کے ممکنہ سلسلے کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام متعلقہ شعبوں کو انتہائی چوکس رہنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے ٹریفک کے لیے سڑکیں صاف کرنے کے لیے برف باری والے علاقوں میں مشینری پہنچانے کی بھی ہدایت کی۔ ادھر مظفر آباد میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے قدرتی آفات سے بچاؤ کے ریاستی ادارے کے سیکرٹری نے متعلقہ اداروں کو لوگوں کی جانیں اور ان کی جائیدادوں کی حفاظت کرنے کے لیے تمام ذرائع استعمال کرنے کی ہدایت کی ہے۔ NDMA نے سیاحوں کے لیے سفری قواعد و ضوابط بھی جاری کر دیے ہیں۔ محکمہ موسمیات کی طرف سے مری میں مزید برف باری کی پیشگوئی کے بعد شاہراہوں کے قومی ادارے نے اسلام آباد، مظفر آباد شاہراہ سے برف ہٹانے کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے ہیں۔ مطلوبہ مشینری اور عملہ ممکنہ طور پر سب سے زیادہ متاثر ہونے والے علاقوں میں بھیج دیا گیا ہے۔ NHA کے چیئرمین اور متعلقہ حکام سارے عمل کی نگرانی کر رہے ہیں۔ آزاد جموں کشمیر کے الیکشن کمیشن نے کشمیر کونسل کی 2 نشستوں کے لیے 12 امیدواروں کی فہرست جاری کر دی ہے۔ نشستوں کے لیے پولنگ رواں ماہ کی 24 تاریخ کو ہوگی۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے غیر قانونی طور پر نظر بند نائب چیئرمین شبیر احمد شاہ نے تنازع کشمیر کے پرامن حل کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے نئی دلی کے بدنامی زمانہ تہاڑ جیل سے ایک پیغام میں کہا کہ مسئلہ کشمیر جنوبی ایشیا میں اسلحے کی دوڑ، سیاسی اور اقتصادی عدم استحکام، بھوک اور بے روزگاری کی بنیادی وجہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر کی نصب العین کے لیے لاکھوں کشمیریوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے اور بھارت کشمیریوں کو ان کے پیدائشی حق خود ارادیت سے محروم نہیں کر سکتا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما میر وائز عمر فاروق نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ کے پیش نظر مقبوضہ علاقے اور بھارت کی مختلف جیلوں میں غیر قانونی طور پر نظر بند کشمیری حریت رہنماؤں، نوجوانوں اور انسانی حقوق کے کارکنوں کو لاحق خطرات پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ جیلوں میں صحت بخش غذا اور طبی سہولیات کی عدم فراہمی کی وجہ سے بیشتر قیدی پہلے ہی مختلف بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ دوسری طرف لندن میں قائم ایک قانونی فرم نے جموں کشمیر کے متنازع علاقے میں جنگی جرائم پر بھارتی آرمی چیف جنرل منوج اور وزیر داخلہ امیت شاہ کی گرفتاری کے لیے برطانوی پولیس کو درخواست دی ہے۔ پیرس میں قائم رپورٹر ود آؤٹ آف بارڈرز نے کشمیر پریس کلب فوری کھولنے کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ پریس کلب گزشتہ ہفتے بند کیا گیا تھا۔
تنظیم نے سرکاری ویب سائٹ پر اپنے بیان میں کہا ہے کہ اقدام مودی حکومت کی طرف سے بغاوت کے مترادف ہے اور تمام صحافیوں کی تضحیک ہے۔ معروف بھارتی مصنف رانا ایوب نے خواتین صحافیوں کو سوشل میڈیا پر ہراساں کرنے کے جاری واقعات پر بھارتی حکومت پر تنقید کی ہے۔ یہ تنقید واشنگٹن پوسٹ میں شائع ہونے والے ادارے کے ایک اقتباس میں سامنے آئی ہے، جس کا عنوان ہے مودی کی جانب سے سوشل میڈیا پر پھیلائی جانے والی نفرت کا تحقیقی جائزہ۔ انہوں نے کہا کہ ان میں سب سے زیادہ واقعات میں ان خواتین صحافیوں کو خاموش کرانے کے لیے نشانہ بنایا گیا ہے جنہوں نے بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت کے بارے میں واشگاف انداز میں تنقید کی تھی۔ افغانستان کی بری حکومت کے وزیر اعظم ملا حسن اخند نے عالمی حکومتوں کی جانب سے طالبان انتظامیہ کو سرکاری طور پر تسلیم کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ آج کابل میں اقوام متحدہ کے افسران کے ساتھ ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے منجمد رقوم کے باعث بڑھتے ہوئے معاشی بحران کے پیش نظر ملک میں رقوم کی منتقلی پر پابندیاں ختم کرنے کی اپیل کی۔ انہوں نے زور دیا کہ قلیل مدتی امداد مسئلے کا حل نہیں ہے اور مسائل کے بنیادی حل کے لیے کوئی راستہ تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ ریڈیو پاکستان آج رات 9:10 پر اپنے قومی پروگرام میں معروف براڈ کاسٹر یاور مہدی کے برسی کے سلسلے میں ایک پروگرام نشر کرے گا، جس کے فوراً بعد ممتاز مصنف منو بھائی کی برسی کے حوالے سے ایک فیچر نشر کیا جائے گا۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش ہے کھیلوں کی خبریں۔ تاروبا میں 19 سال سے کم عمر کھلاڑیوں کے بین الاقوامی کرکٹ کپ میں آئرلینڈ کے خلاف اب سے تھوڑی دیر پہلے تک بھارت نے 34 اوورز میں 194 رن بنائے اور اس کا ایک کھلاڑی آؤٹ ہوا تھا۔ اس سے پہلے آئرلینڈ نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔ ورلڈ کپ کے ایک اور میچ میں آسٹریلیا کے خلاف بیسٹیئر میں جو میچ جاری ہے، اس میں اب سے تھوڑی دیر پہلے تک اسکاٹ لینڈ نے 39.1 اوور میں 176 رن بنائے اور اس کے 4 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے۔ اس سے پہلے آسٹریلیا نے ٹاس جیت کر اسکاٹ لینڈ کو بیٹنگ کی دعوت دی۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے مینز T20 ٹیم آف دا ایئر میں شامل کھلاڑیوں کے ناموں کا اعلان کر دیا ہے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم کو ICC مینز T20 ٹیم آف دا ایئر کا کپتان مقرر کیا گیا، جبکہ رضوان ٹیم میں وکٹ کیپر کی حیثیت سے شامل ہیں۔ پاکستان کے شاہین شاہ افریدی بھی ICC T20 ٹیم آف دا ایئر میں شامل ہیں، جبکہ دوسرے کھلاڑیوں میں روز بٹلر، ایڈن مارکرم، مچل مارش اور ڈیوڈ مولر شامل ہیں۔ اس کے علاوہ تبریز، جوش ہیزل ووڈ، وانندو وسارنگا اور مستفیض الرحمان بھی ٹیم کا حصہ ہیں۔ HPL پاکستان سپر لیگ میں حصہ لینے والی 6 ٹیموں نے ہفتے کو اپنی ٹیموں میں ترمیم کی ہے اور اضافی کھلاڑیوں کو ابتدائی چند میچوں میں دستیاب نہ ہونے والے کھلاڑیوں کی جگہ ٹیموں میں شامل کرنے کا ڈرافٹ جمع کروا دیا ہے۔ آسٹریلوی کرکٹ ایسوسی ایشن کے سربراہ ٹاڈ گرین برگ نے اس بات پر اطمینان کا اظہار کیا کہ منتخب کھلاڑیوں کو مارچ اپریل میں پاکستان کے ٹور کے لیے کسی قسم کے تحفظات نہیں ہوں گے۔ پہلے نیشنل آئس اسپورٹس مقابلے ولکن ہنزا میں شروع ہو گئے ہیں۔ مقابلوں میں کل 21 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ معروف بھارتی کھلاڑیوں میں سے ایک ومبلڈن ڈبل کی سابق کھلاڑی ثانیہ مرزا نے اعلان کیا ہے کہ وہ 2022 کے بعد بین الاقوامی ٹینس سے ریٹائرمنٹ لے لیں گی۔ انہوں نے یہ تبصرہ آسٹریلین اوپن کے پہلے مرحلے میں شکست کے بعد کیا۔ اب سنتے ہیں تجارتی خبریں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر شبلی فراز نے کہا ہے کہ حکومت ملک میں کرپٹو کرنسی کے استعمال کو باضابطہ بنائے گی۔ اسلام آباد میں پاکستان بلاک چین کے پہلے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اسٹیٹ بینک، سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن اور فائنانس ڈویژن پہلے ہی اس منصوبے پر کام کر رہی ہیں۔ ای کامرس کے بارے میں وزیر اعظم کے خصوصی نمائندے سینیٹر اون عباس بپی نے فیڈرل بورڈ آف ریونیو سے کہا ہے کہ وہ ملک میں ای کامرس کے ذریعے اشیاء برآمد کرنے والے کاروباری افراد کو سہولت فراہم کریں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج مندی کا رجحان دیکھا گیا کہ ایسی 100 انڈیکس 673 پوائنٹس کی کمی کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 44,833 پوائنٹس پر بند ہوا۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 1,07,338 روپے رہی۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب ہم چلیں گے فن کی دنیا میں۔ پاکستان کے معروف فلمی اداکار، ہدایتکار اور پروڈیوسر سدھیر کی 25ویں برسی آج منائی گئی۔ ان کے حالات زندگی کے بارے میں تفصیل ہمارے نمائندے سجاد پرویز کی رپورٹ میں۔ لالا سدھیر کا اصل نام شاہ زمان خان تھا اور وہ 25 جنوری سن 1921 کو لاہور میں پیدا ہوئے۔
लाला सुधीर की फिल्मी जिंदगी का आगाज क़याम पाकिस्तान से पहले बम्बई में बनने वाली फिल्म फर्ज से हुआ था। बड़ी बड़ी ऊंची पगड़ियों पर से गुजरना पड़ेगा तुम्हें। हाँ, पगड़ियाँ तो क्या, तुम्हारी डोली ले जाने के लिए अगर मुझे तलवार की धार पर से भी गुजरना पड़ा तो गुजर जाऊंगा। क़याम पाकिस्तान के बाद उन्होंने हिदायतकार शेख मोहम्मद हुसैन की फिल्म हिचकोले से अपने पाकिस्तानी कैरियर का आगाज किया, ताहम उनकी असल शोहरत का आगाज हिदायतकार सिब्तैन फजली की फिल्म दुपट्टा से हुआ। इस फिल्म में हीरोइन का किरदार मलका तरन्नुम नूर जहां ने अदा किया था। दीगर फिल्मों में बागी, अनारकली, सस्सी, चढ़दा सूरज, जाने बहार, गुड्डी गुड्डा, माँ पुत्र और अन्नदाता के नाम सरे फहरिस्त हैं। लाला सुधीर ने 400 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और फिल्म माँ पुत्र और लॉटरी में बेहतरीन अदाकारी के निगार अवार्ड्स हासिल किए। सन 1981 में उन्हें 30 साला फिल्मी खिदमत पर हुस्ने कारकर्दगी के खुसूसी निगार अवार्ड से नवाजा गया। मारूफ शायर, ड्रामा निगार और कॉलम नवीस मुनीर अहमद अल मारूफ मुन्नू भाई की 4वीं बरसी आज मनाई गई। वो 1933 में वजीराबाद में पैदा हुए। उन्होंने पाकिस्तान टेलीविजन के लिए मुतअद्दिद लाजवाल सीरियल्स तहरीर की। मुन्नू भाई को हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से तमग़े हुस्ने कारकर्दगी से नवाजा गया। उनका इंतकाल 2018 में आज ही के दिन लाहौर में हुआ। मारूफ गुलकारा महनाज बेगम की भी आज 9वीं बरसी मनाई गई। उन्होंने रेडियो, टीवी और फिल्म के लिए मुख्तलिफ तर्ज के गीत गाए। बेहतरीन प्लेबैक गुलकारा के लिए 13 निगार अवार्ड हासिल किए। उन्हें लक्स स्टाइल अवार्ड की जानिब से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया। मुसीकी में आला कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले गुलकारों के एजाज में 64वें ग्रैमी अवार्ड की तकरीब लॉस वेगस में 3 अप्रैल को दोबारा शेड्यूल की गई है। अब चलते हैं साइंस की दुनिया में। कॉम्स्टेक ने यूनेस्को के ताउन से लापता और पनाह गुज़ीर साइंसदानों को जमा करने का एक प्रोग्राम का आगाज किया है। यमन, शाम और अफगानिस्तान के साइंसदान रवा माह की 28 तारीख तक प्रोग्राम में शमूलियत की दरखास्त दे सकते हैं। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने बताया है कि पब्लिक ब्रॉडबैंड प्रोवाइडर स्टारलिंक ने पाकिस्तान में सर्विस के लिए पीटीए से लाइसेंस हासिल नहीं किया है, लिहाजा आवाम को उनके फायदे के लिए हिदायत की गई है कि स्टारलिंक के साथ प्री बुकिंग ऑर्डर से इज्तनाब करें। कोविड वैक्सीन की 4 खुराकें भी कोरोना की किस्म ओमिक्रॉन से बीमारी से बचाने में मददगार साबित नहीं होती। ये बात इसराइल में होने वाली एक तिब्बी तहकीक में सामने आई है। और अब मुल्क भर में मौसम की ताजा तरीन सूरत हाल पेश करेंगी इशरत साकिब। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान शिमाली बलूचिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, बालाई और वस्ती पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान में कहीं कहीं बारिश बर्फबारी हुई। मुल्क के दूसरे इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहा। आज सबसे ज्यादा कोयटा में 11 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि इस दौरान बाबूसर में 4 इंच बर्फबारी थी। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के ज्यादातर इलाकों में मौसम सर्द रहेगा, ताहम शिमाली बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में हल्की बारिश और बर्फबारी की तवक्को है। पंजाब के मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में शदीद धुंध होगी। सबसे ज्यादा सर्दी आज लेह में थी, जहां दर्जा हरारत -11 रिकॉर्ड किया गया। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के दर्जा हरारत इस्लामाबाद 6, लाहौर 7, कराची 13, पेशावर 6, कोयटा 7, गिलगित 0, मुजफ्फराबाद 5, मरी 2, जबकि श्रीनगर 3 और जम्मू 9 डिग्री सेंटीग्रेड। अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म ने इस्लामाबाद में कौमी SME पॉलिसी की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए बरामदात के जरिए तेज तर तरक्की के लिए छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार की मुआवनत करने के हुकूमती अज़्म का इयादा किया है। इमरान खान ने इस्लामाबाद में आला सतह के इजलास की सदारत करते हुए कहा है कि हुकूमत यूरिया की तरसील में नाजायज मुनाफाखोरी के खात्मे के लिए इंसदाद स्मगलिंग और इंसदाद ज़ख़ीरा अंदोज़ी के सख्त इक़दाम कर रही है। सदर ने कहा है कि दुनिया पाकिस्तान को एक पुरअमन और जिम्मेदार एटमी रियासत तस्लीम करती है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने मुल्क में कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस की तादाद में इजाफे के पेश नजर नई हिदायत जारी की हैं। इत्तलात के वज़ीर मुमलकत ने इलेक्शन कमीशन से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अकाउंट्स की जांच पड़ताल के लिए कमेटी की दोबारा तश्कील का मुतालबा किया है। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे नवीद अकरम।
سپروائزر شعبہ اردو قیصر قریشی، مدیر ہوم ڈیسک مشرف رباب، مدیر فورن ڈیسک وسیم احمد، مدیر کھیل کی خبریں محمد الیاس، مدیر تجارت سائنس اور فن کی خبریں مقدس رؤوف، کوارڈینیشن ایڈیٹر محمد رضوان، مدیر اعلیٰ ڈاکٹر جاوید خٹک، نگرانی اعلیٰ عبدالرؤوف خان، پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کا آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ عشرت ثاقب اور عامر ہاشمی کو اجازت دیجیے۔ اللہ